بنت ہوا کی درد بھری داستان۔ آج اس کا پہلا دن تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے آج اس کی پہلی رات تھی۔ دھڑکنیں چل نہیں دو رہی تھیں، یک بستہ رات میں بھی جبھی پسینہ آلود تھی۔ دل تھا کہ دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ لگژری کار میں بیٹھنے کے سپنے اس کے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک جڑے تھے، اور آج پہلی بار وہ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی جس نے اسے ایک چونک سے پک کیا تھا۔ خواب کی تعبیر بہت اذیت ناک تھی۔ یہ خواہش کی تکمیل نہیں، گویا سزا تھی، اور زندگی کی ایسی کتنی سزائیں وہ جھیل چکی تھی جس نے اسے آج روح تک کو اذیت دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھیانک حقیقت منہ کھولے سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں امیدوں کے چراغ جل بجھ رہے تھے۔ آج موہم سی آس تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کے جذبہ ایمان اور انسانیت پسندی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی داستان کے المناک پہلوؤں کو ترتیب دینے میں لگی تھی۔ بس یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی مشکل زیادہ اذیت ناک ہے جسے وہ اپنی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھ دے۔ کیا گھر میں بیماری سے تپتا اور دواؤں کے لیے ترستا بیوہ ماں کا وجود بڑی اذیت تھا، یا چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک دن سے فاقہ کشی میں تڑپنا زیادہ تکلیف دہ تھا؟ مالک مکان کا کرائے کے لیے حتمی نوٹس زیادہ بڑا عذاب تھا، یا یونیورسٹی فیس کی عدم ادائیگی پر ڈراپ ہونے کا خدشہ جان لیوا تھا؟ سیکنڈ شفٹ کی نوکری کا چھوٹ جانا بڑی مصیبت ثابت ہوا تھا، یا نئی نوکری کا نہ ملنا مشکلات پیش خیمہ تھا؟ مشکلات اور تنگ کشائی کی وجہ سے طویل فہرست تھی اس کے پاس۔ اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے مغرب کی نماز میں وہ سیل رواں کی طرح بہتے آنسوؤں میں خدا کے حضور گر گرائی تو غل کے ساتھ دعائیں مانگ چکی تھی، یعنی گر گرا کر توغل کے ساتھ یعنی روانی کے ساتھ دعائیں مانگ چکی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا جب وہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ گرد و نواح سے بے خبر دعا میں مشغول تھی، ساتھ والے ہی کمرے سے بیمار ماں کی مسلسل کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس نے دعا کے اختتام کے بعد سامنے دیکھا تھا تو اس کے لیے مشکل ترین فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ آپی، آپ نے تو کہا تھا رات کو کھانا مل جائے گا پھر؟ یہ اس کی چھوٹی بہن صفا تھی جو دوڑتی آواز میں یعنی اس کی ڈوبتی آواز میں آخری بار کھانے کا بول رہی تھی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، ہچکیاں بندی تھیں۔ اس نے آگے وہ کمزوری کے باعث نہ بول سکی تھی، یعنی صفا جو 2 دن سے بھوکی تھی، بیماری کے باعث مزید نہیں بول سکی۔ اس نے صفا کو پیار سے پکڑ کر چارپائی پر لٹایا تھا۔ بس میں کھانا ہی لینے جا رہی ہوں، آپ میرا انتظار کرنا، سونا مت، اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپی، میں بھی نہیں سوؤں گا۔ یہ 7 سالہ عبداللہ تھا جس نے اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ ایمان نے مڑ کر ایک نظر معصوم چہرے پر ڈالی جہاں طلب و آس کا ایک جہاں موجزن تھا۔ بیٹا یہاں آؤ۔ ایمان نے اسے بلایا تھا، اور جیسے ہی عبداللہ اس کے قریب آیا اس نے اسے سینے سے لگا کر پینچھ لیا تھا۔ معلوم ہی نہیں تھا یہ پیار کا جذبہ تھا یا ترس کا احساس جو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد اسے اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ عبداللہ اور صفا کو لٹانے کے بعد باہر آ کر اس نے اپنی کلاس فیلو شیزا کو کال کی تھی، جو بلیو ایریا کی یونیورسٹی میں با اختیار ڈیلر تھی۔ میں تیار ہوں، گاڑی بھیج دو، اس نے کال پر کہا تھا۔ گڈ سویٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، بس انتظار کرنا، 10 منٹ بعد گاڑی تمہارے گھر آ جائے گی، اور ان باتوں کا خیال رکھنا جو تمہیں بتائی تھیں، شیزا نے چہک کر کہا تھا۔ 10 منٹ بعد جو سفر شروع ہونا تھا بلکہ ہوا تھا، اس کا اختتام ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں پارک کرنے کے بعد اس کی ایک خوبصورت سے بیڈ روم تک رہنمائی کی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، صاحب آتے ہیں، وہ اس کو بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ
ٹھنڈا تھا لیکن اس کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ حافظہ تھی، 5 وقتہ نمازی تھی۔ زندگی کے 21 سال گزارنے کے بعد بھی آج تک خدا کے قائم کردہ حدود سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن آج اس کا خود پر سے 21 سال کا زام ٹوٹنے والا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر خود کو زمانے کی بدترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی بھر کی کمائی خاک میں ملنے والی تھی؟ کیا اس کے بعد بھی وہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل رہے گی؟ عبادتوں کے ضیاع سے خدا کی جدائی کا غم شدید تھا۔ وہ بچھڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن بچھڑ رہی تھی۔ زندگی کا واحد سکون خدا کا بلکہ خدا کو حال سنانا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا، جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے، اور حالات نے بتا دیا تھا کہ اس کی راندہ درگاہ ہونے میں چند ہی لمحے باقی ہے، یعنی اس کی 21 سالہ عبادات مٹی میں ملنے والی ہیں۔ انتظار طویل ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ اس کے سامنے صفا اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈلا رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نظروں کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ یہ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک معجزے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس دروازے کے پیچھے سے برآمد ہونے والا آدمی نہیں انسان ہو، نہیں انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ اچانک ڈور لاک میں حرکت ہوئی۔ وہ آ گیا تھا۔ ایمان کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھل گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھیں۔ صرف دل نہیں ڈوبا تھا، ایمان بھی ڈوب رہا تھا، ایمان بھی ڈوب رہا تھا۔ خبر درست ہے نا؟ امجد نے دریافت کیا۔ ارے یار، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مگر تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کرنا جلدی کرنا۔ فون کے ریسیور سے نسوانی آواز ابھری۔ اچانک، ٹھیک ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا آج اس سے حساب چکتا کر رہا ہوں۔ امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو یار، نعمان اور اسلم کو لے کر نکلو، شزا کی کال آئی تھی، کیمرے اور لائٹنگ لے کر چلنا، میں ابھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں، جلدی۔ امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف سے بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے برآمد ہونے والے شخص کو وہ جانتی تھی۔ وہ سر جمشید تھے۔ پچھلے سیمسٹر میں انگریزی کا مضمون پڑھایا تھا انہوں نے۔ وہ واحد سیمسٹر تھا جس میں اس نے کئی بار یونیورسٹی اور تعلیم کو خیر بات کہنے کا سوچا تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سر جمشید نے اسے پھنسانے اور ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا تھا۔ پھر حسن سے زیادہ اس کی شخصیت کا وقار اور سنجیدہ پن، ایسی خصوصیات تھیں جو ایمان میں قدرتی کشش کا سبب بنتی تھیں۔ لیکن وہ اپنی حدود کا بے حد خیال رکھتی تھی، اور اس کے کلاس کے لڑکے بھی اتنی جرأت نہیں کر پاتے تھے کہ اس نے کبھی کوئی غلط بات بھی کر سکیں۔ غلط باتوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سر جمشید 35 سے 40 سال کے شادی شدہ شخص تھے۔ وہ ان کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اس کے پیچھے اتنی شدت سے پڑنے لگتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایمان کو مجبوراً ان کے آفس میں جانا پڑنے لگا۔ وہ تمام سیمسٹرز میں ٹاپ کرتی آئی تھی، اس کو بنیاد بنا کر اسے زبردستی جی آر بنا دیا گیا۔ پھر اس چیز کو آر بنا کر ایمان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ سب کی اسائنمنٹس لے کر آفس میں جمع کروایا کریں۔ ہر بار آفس میں جانے کے بعد اس نے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا، بلکہ اسے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا وہ ایمان ہی جانتی تھی۔ اور فائنل امتحانات سے پہلے تو انہوں نے حد کر دی۔ اسے آفس بلا کر باقاعدہ طور پر پرپوز کر دیا، ساتھ میں کئی سبز باغ دکھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ اسے دوسری بیوی کے طور پر بہت خوشحال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ دن تھا جب اس نے بلا لحاظ نے کھری سنائی تھی اور اسائنمنٹ ٹیبل پر پھینک کر چلی آئی تھی۔
آج وہ 4 ماہ کی انتہائی مزاحمت کے باوجود ان کے سامنے تھی، لاچار، بے بس اور خوفزدہ۔ سر آپ کیسے؟ شیزا نے تو کہا تھا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، مگر آپ یہاں؟ ایمان نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ سر جمشید نے دروازہ بند کیا، دھیمی چال چلتے قریب آئے، سکون سے ہاتھ باندھ کر بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے۔ تم خوفزدہ ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ آواز میں بلا کا اطمینان تھا۔ سر میری ماں بیماری سے مر رہی ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی کل رات سے کچھ نہیں کھایا انہوں نے، پلیز میری مدد کریں، پلیز سر۔ ایمان نے رقت تمیز لہجے میں جلدی بولنا شروع کیا۔ سارے راستے وہ جس انداز میں زندگی کی کہانی کا اسکرپٹ سوچ رہی تھی وہ سب بکھر چکا تھا۔ عزت لوٹنے کے مقام سے باعزت نکلنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک اور بنت ہوا لٹنے کے لیے تیار تھی، ایک اور ابن آدم فتح کا جشن منانے والا تھا۔ وہ چل کر سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ اچھا، یہ تو بری خبر ہے، چلو گھبراؤ مت، آج تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر اڑایا گیا تھا۔ جواب مل گیا تھا۔ ایمان کے چہرے سے آنسوؤں کی لڑیوں نے بہہ کر تھوڑی تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس نے آخری بار گلوگیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔ سر میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کی قسم آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں، میں واقعی مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری نوکری چھوٹ گئی۔ اور بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ بلشٹ، ہڑافہ، میں یہاں تیرے گھر کے حالات سننے نہیں آیا۔ تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جمشید کو انکار کرنا آسان ہے؟ کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے؟ میں تجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا اور دیکھ تو نے کیا ذلت کی روٹی کا انتخاب کیا ہے۔ بڑا ناز تھا نا اپنی پارسائی کا، اب یہ رونا دھونا بند کر ورنہ خالی ہاتھ جائے گی۔ وہ سر جمشید نہیں تھے، اس نے آج رات کسی فرشتے کی دعا مانگی تھی، اسے فرشتہ کیا انسان بھی نہیں ملا تھا۔ سامنے بیٹھا آدمی نہیں درندہ تھا۔ سر اللہ کی پکڑ سے ڈریں، آپ تو مسلمان ہیں نا پھر بھی۔ اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی، اپنی بے بسی پر، اپنے حالات پر۔ ہاں 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 ہاں، جواب میں ایک بلند قہقہ بلند ہوا تھا۔ یہ اپنی قبر کے عذاب کی بپتا مجھے مت سناؤ، میں کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں تمہارا مذہبی منجن نہیں بکنے والا۔ آواز میں رعونت تھی۔ پلیز سر۔ وہ بولنے لگی تھی کہ سر جمشید نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی۔ بولا نا، اپنی یہ رام کہانی بند کرو۔ سر جمشید بھیڑیے کی سی آواز میں گرا رہے تھے۔ ایمان ماہی بے آب کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی التجاؤں میں کمی آنے لگی تھی۔ ایمان نے جان لیا تھا یہ اس کی تقدیر ہے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتی۔ ایک اور بنت ہوا حالات سے سمجھوتے کے لیے تیار تھی۔ سر آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں، مجھے آج رات پیسے چاہیے۔ 2 ننھی جانوں سے کیا وعدہ میرے کاندھوں پر ایسا بوجھ ہے کہ میں آپ کی گرفت سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ ایمان نے سر نیچے کیے غمناک لہجے میں کہا۔ جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی۔ بدلے میں سر جمشید کی شکل میں سے شرم مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے نے مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور صرف مان نہیں ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا یاد کرو گی وعدہ رہا؟
اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان کیمرہ آن کر اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم تو باہر کھڑا ہو، دیکھ کوئی آئے نہ یہاں۔ امجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت وارد ہوا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا دیا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تو ایمان ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور یہ حرامزادی اسی کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد جو ان کا سینئر تھا، اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ، یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت۔ لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس، یہ بدنامی اس کی چوائس ہے، امجد نے غرا کر کہا۔ لیکن یار، احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔ وہ دونوں کیمروں کی زد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھیں۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی کی جا رہی تھی جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا۔ ایمان ساکت سے بیٹھی پتھریلی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا، یہ اس کی چوائس تھی، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگے گی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈھال ہو کر گر چکے تھے۔ ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی، وہ لوگ جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا جو پتھرائی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کر چلے جائیے، وہ آ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے تمہیں شیزا نے ٹریپ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہ کہا؟ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے اس طرف رک کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھیں کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہماری ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیتی سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا تاکہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزا کے ذریعے اسے ٹرپ کیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا۔ لیکن شیزا بہت تیز نکلی، اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کی بجائے تمہیں استعمال کر لیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کے شوق میں تھی۔ وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئی؟
احمد نے اس سے پوچھا اور ایمان نے میکانکی انداز میں آہستہ آہستہ ساری بپتا سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھائے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے اپنے وعدے کو پورا کر لو۔ کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں، کوشش کروں گا امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بہت ہٹ دھرم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا ہے، لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری تھا، اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے یہ پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم، خیریت ہے؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا، یار بری خبر ہے، ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے کھانے کے ارادے سے، وکی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے تھے۔ باہر کوئی آئل ٹینکر کار سے ٹکرایا ہے، کار مکمل جل چکی ہے، تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے، ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے کال سنتے ہوئے گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اچھا میں آتا ہوں 10 منٹ میں اسی جگہ، احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری بات ایمان کو بتانے لگا۔ ایمان، تم میں کوئی خاص بات ہے، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ پہلے سر جمشید سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا، پھر تمہاری مالی مدد کے لیے مجھے یہاں روک دیا، اور آخری وہ ویڈیو ثبوت تھے جنہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہا تھا، تم جیسا ہونا بڑے مرتبے کی بات ہے۔ احمد بول رہا تھا جبکہ ایمان کانپ رہی تھی اللہ کی عطاؤں پر، اس کی مدد پر، اس کے کن فیکون پر۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا سوگ منا رہی تھی، اللہ سے دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر کیسے ادا کرے۔ وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہ ناسمجھی میں اس سے بدگماں ہو رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن کار کے گرد گھوم کر جب وہ دوسری طرف آیا، وہاں کا منظر رکت انگیز تھا۔ ایمان اسی سڑک پر سجدہ ریز تھی، آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ احمد اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک اور بات ہے ایمان۔ جیسے ہی ایمان نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ احمد کو دیکھا، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اللہ نہیں کھونا چاہتا، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے پہلے بھی بہت متاثر کن تھی، لیکن آج مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، آج رات کی سب باتوں پر تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا، میں تمہارے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، بس تم مجھے انکار مت کرنا، احمد جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بنت ہوا شیزہ بھی تھی، بنت ہوا ایمان بھی، آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھے جو اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھے، اور ایک ابن آدم اس کے سامنے بھی کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی آیت گونج رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شکریہ۔